سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ذات ہے اللہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سمیع و بصیر ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات دی، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور انہیں حکم دیا کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہراؤ۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک وہ شکر گزار بندہ تھا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب تورات میں فیصلہ سنا دیا کہ تم زمین میں دوبارہ ضرور فساد کرو گے اور بہت بڑی سرکشی ضرور کرو گے۔ پھر جب دونوں میں سے پہلا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت جنگجو بندے مسلط کر دیے، چنانچہ وہ فساد انگیزی کے لیے شہروں کے درمیان پھیل گئے، اور یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان پر غلبہ دیا، اور تمہیں مال اور بیٹوں کے ساتھ مدد دی، اور ہم نے تمہیں نفری میں زیادہ کر دیا۔ اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے ہی نفس کے لیے کرو گے، اور اگر تم برائی کرو گے تو وہ بھی اسی کے لیے ہوگی۔ پھر جب دوسرا وعدہ آیا تو ایک اور قوم تم پر غالب آئی، تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد ہیکل سلیمانی میں داخل ہو جائیں جیسے پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے، اور تاکہ وہ جس پر غلبہ پائیں اسے یکسر تباہ کر دیں۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر وہی سرکشی کرو گے تو ہم بھی وہی معاملہ کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ بے شک یہ قرآن وہ راہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو نیک کام کرتے ہیں کہ یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اور انسان برائی کی دعا ایسے مانگتا ہے جیسے اس کی بھلائی کی دعا ہو، اور انسان بہت عجلت والا ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی تو محو بے نور کر دی، اور دن کی نشانی روشن بنائی تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جان لو۔ اور ہم نے ہر چیز خوب تفصیل سے بیان کر دی ہے۔ اور ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن سے لگا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے سامنے ایک کتاب پیش کریں گے، وہ اسے کھلی پائے گا۔ کہا جائے گا، اپنا اعمال نامہ پڑھ، تیرا نفس ہی آج کافی ہے، تیرا حساب لینے والا۔ جس نے ہدایت پائی تو بس وہ اپنے نفس کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو بس وہ اپنے نفس ہی پر گمراہ ہوتا ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کوئی رسول نہ بھیجیں۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہیں تو اس کے خوشحال افراد کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس میں نافرمانی کرنے لگتے ہیں، چنانچہ اس بستی پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، تب ہم اسے مکمل طور پر تباہ کر ڈالتے ہیں۔ اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، اور آپ کا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خوب خبر رکھنے والا، انہیں خوب دیکھنے والا۔ جو کوئی جلدی والی دنیا چاہے تو ہم
اسی دنیا میں جس کے لیے چاہیں جس قدر چاہیں جلد عطا کرتے ہیں، پھر اس کے لیے ہم جہنم ٹھہرا دیتے ہیں، وہ اس میں مذموم اور دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اور جو آخرت چاہے اور اس کے لیے پوری پوری سعی کرے جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی سعی قابل قدر ہے۔ ہم ہر ایک کو آپ کے رب کی عطا سے نوازتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، اور تیرے رب کی عطا کسی سے روکی ہوئی نہیں۔ دیکھیے کس طرح ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، اور یقیناً آخرت درجوں میں بڑھ کر ہے اور فضیلت دینے میں بھی بڑھ کر ہے۔ آپ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ ٹھہرائیں، ورنہ پھر آپ مذموم اور بے کس ہو کر بیٹھے رہیں گے۔ اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین سے اچھا سلوک کرو، اور اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہہ، اور انہیں مت جھڑک، اور ان سے نرم لہجے میں ادب و احترام سے بات کر، اور ان کے سامنے رحم دلی سے عاجزی کے ساتھ اپنا بازو پہلو جھکائے رکھ، اور کہہ میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم صالح ہوگے تو بلا شبہ وہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو بڑا بخشنے والا ہے، اور قرابت دار کو اس کا حق دے، اور مسکین اور مسافر کو بھی، اور فضول خرچی سے مال نہ اڑا۔ بے شک فضول خرچ شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا سخت ناشکرا ہے۔ الحمدللہ۔